ہمارے ساتھ ہے جی تمیمہ سعید ان کا نام ہے. یہ کہتی ہیں جی پلیز مولانا تک پیغام پہنچائیں ہمارے گھر میں. ہوں یہ ایک خاتون ہی ہے بابا، بچی لگ رہی ہیں نوجوان، کہ کہہ رہی ہیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہو کہ آپس میں بہن بھائیوں میں، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا خالی جس میں ہماری لڑائی نہ ہوتی ہو. ہو ہو اور جو بھائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ آپس میں ناچاکیاں ہیں، بھائی بھی لڑائی کرتے ہیں اور اکثر یہ گھر کے اندر لڑائی کا ماحول بن جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، چاہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں اس چیز میں آپ بتائیں کہ کیسے گھر میں لڑائی کے ماحول کو ختم کیا جا سکے. پھر میں مجبور ہوتا ہوں کہنے پر، پہلے مجرم تو ماں باپ ہیں جنہوں نے اسکول 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 انسانیت نہیں سکھائی اپنے بچوں کو، اخلاق نہیں یہ تو بچپن سے بیج ڈالا جاتا ہے. جی یا بچہ آنکھیں شعور میں کھولتا ہے تو اس کا دماغ کھل جاتا ہے، وہ ہر چیز پک کر رہا ہوتا ہے. تو اسی وقت سے اس سے پیار محبت اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتانا ہوتا ہے. جیسے طوطے کو رٹاتے ہیں پیار محبت سے، جی تو وہ تو کرتے نہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے ہمارے گھر میں گارڈن ہے جی تو ہم نے مالی رکھا ہوا ہے، جی جی وہ آتا ہے، وہ ایسے تراش خراش کرتا ہے، خشک شاخوں کو کاٹتا ہے، جو ادھر نکل جاتی ہیں ان کو پھر تو وہ پودا بن کے نکلتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. بالکل جی. اور کھیتوں میں بھی ہمارے درخت ہیں، جی ان کا نہ کوئی سائز ہے نہ کوئی شکل ہے، وہ کوئی ادھر شاخ جاری کوئی ادھر شاخ جاری. تہذیب کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ، اللہ عربی کا لفظ ہے جی صحیح. تہذیب کانٹ چھانٹ. تو یہ تو ماں باپ کرتے نہیں، ٹائم نہیں دیتے، اور گھر میں ہوتے ہیں تو موبائل پہ ہوتے ہیں یا ٹی وی پر ہوتے ہیں، تو بچوں کو بھی موبائل پکڑا دیتے ہیں. تو پھر وہ کیسے جانیں گے کہ پیار سے رہنا ہے. اور ہر بچپن سے فطرت ہو جاتی، جو میں چاہوں وہ ہونا چاہیے بچپن سے. اس کو اس فطرت سے نکالنے کے لیے ماں باپ کو، اس لیے تو اللہ نے ماں کو کہا تو تیرا سب سے بڑا وظیفہ جاب نوکری یہ ہے کہ نسل کو تیار کر. چونکہ باقی ہر مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ اس کے پیٹرن پر خود چلاتا ہے. سبحان انسان جنگلی پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ کوئی نہیں. لا تعلمون شیئا قرآن میں آتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن بیٹا ایک چونٹی بھی انڈے سے نکل کے جانتی میں نے کیا کرنا ہے. اللہ. اور چونٹی کے جو گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے نیچے، گھپ اندھیرا ہوتا ہے، جی اور چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی. اور ان کا سسٹم دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، ان کا لائن میں جانا دیکھو. باقی مخلوق کو اللہ خود علم دیتا ہے. ہمیں طاقت دے دی، علم باہر رکھ دیا کہ سیکھو، اور اس میں امتحان ہے، غلط بھی رکھ دیا صحیح بھی رکھ دیا، کفر بھی ہے اسلام بھی ہے. اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑی حماقت دنیا میں کوئی ہو سکتی، یا اللہ یا اللہ اور اللہ کی پرستش بھی ہے. جی تو یہاں دونوں ملا جلا ہے تاکہ امتحان ہو. تو یہ چیزیں شروع سے ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، اچھا بول سکھانا اور صبر سکھانا، برداشت سکھانا، ایثار سکھانا. تو اب تیرے سارے بھائی بہن لڑتے ہیں تو کم تو شروع کر دے بیٹی، تو چپ ہو جایا کر، اپنی ذات سے شروع کر دے کہ کوئی کچھ کہہ دے بس خاموش ہو جاؤ. تو انشاءاللہ تمہاری برکت سے سارے گھر میں یہ چیز آ جائے گی. یہ تمہارے گھر کا نہیں مسئلہ، ہر گھر کا مسئلہ ہے. نہ بھائیوں میں پیار ہے، نہ بہنوں میں پیار ہے، وہ کنیکشن ہی کوئی نہیں. ہر ایک اپنے موبائل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ
میں ایک جگہ گیا تو کوئی 6-7 بچے ایک ہی فیملی کے بیٹھے ہوئے کمرے میں، سب موبائل دیکھ رہے تھے. تو اس موبائل نے ایک ہتھیلی پہ 7 بر اعظم ہمیں جمع کر کے دے دیے ہیں، اور ایک کمرے میں بھائیوں کو جدا کر دیا ہے. تو ہر وقت مشین کے سامنے بیٹھے ہیں. نفل پڑھیں، دعا کریں، اور اپنی ذات سے شروع کر دیں. کوئی لڑے بہن بھائی خاموش ہو جائیں. خاموشی بہت بڑا جواب ہوتی ہے.